کیونکہ ہم اس جہد سے معاشرے کو دیکھ نہیں رہے، ہم اس جہد سے معاشرے کی اصلاح نہیں چاہتے، کیونکہ معاشرہ مادے میں پھنس چکا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے کہ انسان کو مادہ پرست بنا دیا ہے، صرف خود غرضی اور میں، ہر گھر کی داستان یہی ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ آج میری بیٹی کل جب کسی اور کے گھر جائے گی، میں نے اس کو کون سے گوہر سکھائے ہیں زندگی گزارنے کے۔ یہاں رسول خدا جب اپنی بیٹی کو بھیج رہے ہیں تو کیا دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو؟ کیا چیز اپنے گھر سے لے کے جا رہی ہیں؟ چند چیزیں گنی چنی ہیں، انگلیوں میں پوری ہو گئی۔ اور آج ہمارے ہاں کتنی مشکلات ہیں، ہم نے خود شادیوں کو سخت کر دیا ہے، تبھی آپ دیکھیں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے خود ان شادیوں کو سخت کر دیا ہے۔ یہ جہیز ہونا چاہیے، فلانی جگہ شادی ہونی چاہیے، اتنے پیسے خرچ ہونے چاہیے، اتنا ہو، یہ لباس ہونا چاہیے۔ خوب یہ کس نے کیا ہے؟ اسلام نے تو نہیں کہا آپ کو۔ جس گھر کو ہم رول ماڈل مانتے ہیں وہ گھر سادگی سے جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے۔ 500 درہم یا دینار وہ ایک زین بیچ کر جو مولا کائنات نے آدھے سے کچھ گھر کا اور آدھے سے کھانے کا انتظام کیا، اسی گھر کے اندر ایسی زندگی گزاری ہے کہ قیامت تک کے لیے سیدۃ نساء العالمین ہے۔ خوب ہم پریکٹیکل اپنی زندگی میں دیکھیں جان محترم، بھی بہت یہ سٹیپس ہیں چھوٹے چھوٹے، کہ سب سے پہلے چیز جو معاشرے کی اصلاح کرے گی وہ گھر ہے۔ گھر کے اندر خاتون چند کرداروں کے اندر ہے، بیٹی ہے، زوجہ ہے اور ماں ہے۔ یہ 3 کردار مہم کردار ہیں۔ آج بیٹی ہے، کل زوجہ بنے گی، پھر ماں بنے گی۔ اب کیا اس کی تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ یہ کل کو ایک اچھی زوجہ ثابت ہو، پھر اس کے بعد یہ ایک اچھی ماں ثابت ہو؟ کیونکہ جتنے بطن پاک ہوں گے اتنے امام کے سرباز پیدا ہوں گے۔ اب آپ دور کی پلاننگ دیکھیں نا، کہ کل کیا چاہیے آپ کو، آپ آج اور کل نہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ پہ پسند آ گیا کوئی، چلیں جی شادی ہو گئی۔ گھر کس نے دیکھا، خاندان کس نے دیکھا، تعلیم کس نے دیکھی، تربیت کس نے دیکھی؟ نہیں ہے۔ دوسری طرف دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ یہ گھر نہ بنے۔ آج آپ دیکھیں ویسٹ خوب لوگ، جو لوگ آئیکن ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جو دنیا کے لیے دکھائے گئے ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ لائف پارٹنر ہیں، بچے بھی ہو گئے، پھر کہیں 8-10 سال بعد سوچیں گے شادی کریں گے۔ خوب یہ جو انڈائریکٹلی القاء کیا جا رہا ہے ذہن کے اندر، یہ معاشرے کی ساخت کو توڑا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ڈرامے وغیرہ آتے ہیں، نامحرم تعلقات، حرام تعلقات، خوب یہ کیا ہے؟ جب ان کو سوال کیا جائے ڈائریکٹر اور رائٹروں کو تو بولتے ہیں جی معاشرے میں برائیاں ہیں، ہمیں مطلب برائیاں دکھانے سے ختم نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جنہیں اسلام نے منع کیا ہے، اجتماع میں بیان نہیں کرو۔ میں آپ کے سامنے روایات ہیں، خاتون مولا امیر کی خدمت میں آتی ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اور کہتے نہیں جاؤ جاؤ خدا معاف کرے گا، جاؤ۔ پھر آ گئی، کہا نہیں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، مولا کہہ رہے ہیں جاؤ خدا معاف کرے گا، کسی سے مت کرو اس کا ذکر۔ تیسری دفعہ حجت تمام ہو گئی تھی، پھر مولا نے حد جاری کرنی تھی۔ اسلام کیوں بہت سارے گناہوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ گواہ چاہیے؟ بل عقل گوارا نہیں کرتی کہ بعض اوقات ایسے گناہوں کے لیے اتنے گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اسلام چھپانا چاہ رہا ہے۔ خدا ستار ہے، خدا چاہتا ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالے۔ جان محترم، خدا اتنا رحمان ہے کہ مومن کے لیے ملائکہ کو بھی نہیں اجازت دیتا کہ وہ گناہوں کو دیکھیں، اس کے حائل آ جاتا ہے، پردوں کو حائل کر دیتا ہے۔ تو ہم کیوں برملا معاشرے میں گناہوں کا اعلان کریں؟ خوب اصلاح کیسے ہوگی؟ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ آپ کو ایک گھر بنانا